بسم اللہ الرحمن۔ کراچی کے ساحل پر کئی جزائر آباد ہیں، لیکن منورہ کی بات ہی الگ ہے۔ 3 مربع کلومیٹر کے اس جزیرے پر صرف چند میٹر ایک فاصلے پر ہی مختلف مذاہب کی قدیم عبادت گاہیں موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں، یہاں عرصہ دراز سے مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور یہاں ایک دوسرے کی مذہبی روایات اور رسموں کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ جہاں مذہبی ہم آہنگی کا اس سال بستی کا حسن ہے، وہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قائم یہ مذہبی عمارتیں بھی دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہاں 2 گرجا گھر ہیں جنہیں برطانوی دور میں تعمیر کیا گیا۔ قدیم گرجا گھر کا نام سینٹ پال چرچ ہے، جس کا سنہ تعمیر 1864، جبکہ دوسرے کا سر اینتھونی چرچ ہے، جس کا سنہ بنیاد 1921 میں رکھا گیا۔ مذہبی رواداری کا ثبوت یہاں کا قدیم ونڈیو مندر بھی ہے اور گردوارہ بھی، ساتھ ہی قدیم جامع مسجد شافعی کے ساتھ یوسف شاہ غازی کا مزار بھی یہاں کی پہچان ہے۔ کراچی کی اس قدیم آبادی میں غیر مسلموں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں اب بہت کم ہو چکی ہے، لیکن ان عبادت گاہوں کو ان کے پیروکاروں نے بھی آباد کر رکھا ہوا ہے۔ سیٹ نارمل کے مطابق منورہ جزیرہ سنہ 1769 سے آباد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ طویل قیام کے لیے یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا گیا، جس کے 2 دروازے تھے، کھارو دروازہ اور مٹھو دروازہ، یعنی یہاں سے منورہ اور کراچی کی ابتدا ہوتی ہے۔ سماعی رسالے کراچی کہانی میں ماہر تعمیرات عارف حسن کی ایک طویل مضمون کراچی شہر تغیرات کی ضد میں شامل ہے۔ عارف حسن اس میں لکھتے ہیں کہ کھرک بندر کے تاجروں پریشانی اس وقت برگی ہے جب خوب بارشوں سے جب دریا کا دہانہ مٹی میں اٹ گیا اور وہ قابل استعمال نہیں رہا۔ نئی بندرگاہ کی تلاش میں کھرک بندر کی تاجروں کو منورہ کے ساحل تک لے آئی۔ انہیں یہ جگہ پسند آئی اور 1720 سے تاجر منورہ کے ساحل سے اپنا تجارتی سامان وسطی ایشیا اور کرب و جوار میں بھیجنے لگے۔ برٹن لکھتے ہیں کہ منورہ جھیل پر 1852 میں لندن کا پہلا جہاز ڈیوک آف آرگل لنگر انداز ہوا۔ برٹن یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں سینٹ پال چرچ ہے، جس کی چھت سرخ ٹائل سے بنی ہے، اور ہندو مندر بھی ہے، جس کا گنبد اہرام مصر جیسا ہے۔ ساتھ ہی ایک قبر ہے جس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم جب یہاں پہنچے تو صبح کا وقت تھا۔ موسمی خرابی کی وجہ سے سمندر پر نہانے پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے تفریح پر آنے والے لوگ بد دلی سے واپس جا رہے تھے۔ ساحل پر سناٹا تھا، مقامی آبادی بھی گھروں میں چھٹی منا رہی تھی۔ پرسکون فضا اور بادل سے ڈھکے آسمانوں سے منورہ کے ساحل کو دلکش بنا دیا تھا۔ خاموش فضا میں لہروں کی آوازیں ایک حسن تاثیر پیدا کر دی تھی۔ ہم سب سے پہلے سینٹ پال چرچ پہنچے، جہاں مقامی عیسائی عبادت میں مصروف تھے۔ یہاں ہماری ملاقات منورہ کی سیاحت پر آئے امانہ ارباب سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ منورہ کا سب سے ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ یہاں بین المذہب ہم آہنگی ہے۔ گوتھک کے طرز تعمیر کا حاصل گرجا گھر سینٹ اینتھونی کے 1 صدی پرانا ضرور ہے، مگر جب ہم وہاں پہنچے تو بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں اس کی خوبصورتی مزید بڑھا رہی تھیں۔ گرجا گھر کے اندر سروسز جاری تھیں۔ خواتین و حضرات الگ الگ حصوں میں بیٹھے فادر سے انجیل مقدس کا کلام سن رہے تھے۔ فادر برامنگو نے بتایا کہ اس گرجا گھر کو بنے 120 سال ہو چکے ہیں۔ اس وقت منورہ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے تقریباً 150 خاندان آباد ہیں۔ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے انہوں نے کہنا تھا کہ یہاں کے مقامی، چاہے وہ مسیحی ہیں، مسلم ہیں یا ہندو ہیں، ان کا آپس میں اچھے تعلق ہے۔ فادر نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ منورہ کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ جب یہاں مختلف مذاہب کے عیدیں آتی ہیں تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور اسے بانٹتے بھی ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں اور دکھوں میں شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پچھلے دنوں ہمارے ماسٹر جی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو مسجد کے ملایا انہیں دیکھنے آئے تھے۔ یہ چیزیں ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے کر آتی ہیں۔ یہ نہیں بلکہ مقامی کشتی بانوں سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ ہماری کیمیاری سے منورہ جزیرے پر لے کر آتی ہیں اور واپس لے کر جاتی ہیں۔ مذہبی تناؤ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ دوسرے علاقوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، لیکن منورہ میں اب تک کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ ماسٹر ایمونیل بھٹی سنہ 1979 سے منورہ کے رہائشی ہیں۔ گرجا گھر کی خدمت کرنے والے ایمونیل سمجھتے ہیں کہ منورہ ملک کی دیگر جگہوں سے مختلف ہے، کیونکہ یہاں مذہب کوئی مسئلہ نہیں، یہاں سارے مذہب کے لوگ ساتھ رہتے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، دکھ درد میں شامل ہونا، یہ ساری باتیں منورہ کے ماحول میں شامل ہیں۔ یہاں جھگڑا نہیں ہوتا۔ جب ہمارا کرسمس اور ایسٹرس آتا ہے تو لوگ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں۔ جب باہر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہمیں یہاں اطمینان کے ساتھ اپنی سروسز اور نماز جاری رکھتے ہیں، اور نیوی اور پولیس ہماری رکھوالی کے لیے یہاں ہوتی ہے۔